السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلما خان سیزن 2 پارٹ 4۔ وہ سب سامان اپنی جگہ رکھ چکے تھے۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ سعدیہ بیگم اور احمد شاہ نے نماز ادا کی تو باہر نفیسہ کھانا لگا چکی تھی۔ نفیسہ نے ان لوگوں کے لیے پہلے ہی کھانا تیار کر کے رکھا تھا۔ باہر دسترخوان سجا تھا۔ احمد شاہ، سعدیہ بیگم، برہان، نفیسہ، سجاد اور عبداللہ سارے دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ کھانا دکھنے میں ہی لذیذ لگ رہا تھا۔ اس وقت اگر کسی کو سچ میں خوشی ہوئی تھی تو وہ سجاد تھا۔ وہ کھانے کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کھانا پلیٹ میں نکالا گیا، سب لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ کھانا بہت زبردست بنا ہے۔ کھانے کے بعد نفیسہ سارے برتن کچن کی طرف لے جانے لگی تو سعدیہ بیگم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ بیٹھے، میں کر لوں گی، نفیسہ بہت نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم ان کی نہ مانتے ہوئے ان کے ساتھ اٹھی اور برتن کچن میں رکھوانے لگی۔ آخر وہ نفیسہ تھی تو سامنے بھی تو سعدیہ تھی۔ عبداللہ، احمد شاہ صحن کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ برہان تو وہاں پر نہیں تھا۔ سجاد اسے لے کر باہر گیا ہوا تھا اپنے یہاں کے دوستوں سے ملوانے۔ عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نوکری کر لوں۔ بس ان کے اتنے الفاظ اور عبداللہ کو جیسے لگا کہ کسی نے اس کا دل بند کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی احمد شاہ کو اتنا مجبور نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ان کے والد نے احمد شاہ کے والد کے لیے کام کیا تھا۔ جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جس طرح وہ وفادار تھے اس طرح عبداللہ بھی وفادار رہے۔ جس طرح ان کو مالک کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان کو بھی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کسی کے نیچے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ گویا ان کو ان کی اہمیت بتا رہے تھے۔ جب کسی بادشاہ کو اس کے تخت سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر نئے بادشاہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ پرانے بادشاہ کو کوئی یاد نہیں رکھتا اور پھر اس سے اپنی عیش و آرام چھوڑ کر اپنے لیے زندہ رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنا سب کچھ دیا۔ اب یہ جو وقت ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت کو برا کہوں، کیونکہ ہر وقت گزر جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وقت مجھ سے میری صبر کی طاقت نہ لے جائے اور میں صبر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ، صبر، وہ بس انہیں دیکھے گئے الفاظ تھے جو ان کے حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ اور اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے اور مجھے امید ہے تم میرا ساتھ دو گے۔ آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ عبداللہ کے چند جملوں نے احمد شاہ کی آدھی تکلیف گویا ختم کر دی۔ تم میرے لیے کوئی کام ڈھونڈو، کوئی بھی کام ہو میں کر لوں گا۔ اپنے گھر والوں کے لیے احمد شاہ جان بھی دے سکتا ہے، اور اس بات کا اندازہ عبداللہ کو تھا کہ وہ جان بھی دے سکتے ہیں۔ شام اتری تھی۔ ان کے گھر کے صحن میں چاند اپنا جلوہ بکھیرنے کو تیار تھا۔ سورج اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ آسمان میں روشنی کی جگہ اندھیرے نے لینی تھی۔ وہاں پر اس صحن میں سعدیہ بیگم، احمد شاہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعدیہ بیگم نے احمد شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ احمد شاہ سامنے پودوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ احمد، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ آپ کبھی خود کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ میں نے آپ سے نکاح صرف آپ کے نام کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ نبھانے کے لیے کیا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور محبت کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ ویسے ہی ان کا ہاتھ پکڑے بول رہی تھی، کیا سعدیہ تم اس زندگی کی حقدار تھی جو میں نے تمہیں دی ہے؟ ان کے الفاظ میں دنیا بھر کا غم تھا۔ سعدیہ بیگم کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ احمد، آپ کو یاد ہے ہم جب ساتھ کالج میں پڑھتے تھے تو آپ جب گاڑی وغیرہ میں آتے تھے ساری لڑکیاں آپ کو دیکھا کرتی تھی، آپ کی گاڑی کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، پھر آپ نے یہ معمول بنایا کہ آپ کالج سے تھوڑے فاصلے پر ہی اتر جاتے تھے اور پیدل کالج آتے۔ آپ نے برانڈڈ کپڑے پہننا چھوڑ دیے، اب سادہ سے کپڑے پہن کر آتے، پھر بھی آپ بہت اچھے لگتے تھے۔ جب آپ ایسے آتے تھے تو کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں آپ کی ان آسائشوں سے محبت تھی، اور مجھے اس احمد شاہ سے محبت تھی جو سادہ ہوتے تھے۔ احمد شاہ مسکرا کر صرف انہیں سنے جا رہے تھے۔ جب ہم لوگ ساتھ پڑھا کرتے تھے اور میں بہانے سے آپ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آتی تھی، احمد شاہ ہلکا سا مسکرانے لگے۔ مجھے پتا تھا تم بہانے سے ہی آتی تھی کیونکہ تم بہت انٹیلیجنٹ لڑکی تھی۔ اور ان کی اس بات پر سعدیہ بیگم کھل کے مسکرائی۔ پھر لوگوں نے ہمیں زیادہ تر کالج میں ایک ساتھ دیکھا تو پھر لوگ تمہیں تانے دیا کرتے تھے۔ اب کی بار احمد شاہ کی آواز آئی تھی۔ وہ تمہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ ہاں، میں ایک اچھی خاصی فیملی سے بے شک تھا، مگر اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
जो कुछ था मेरे बाबा का था। लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहा करते थे कि तुम खुद इतने अमीर होकर, इतनी खूबसूरत होकर एक ऐसे लड़के के पीछे पड़ी हो जिसका कुछ भरोसा नहीं। आज अमीर है, कल को गरीब हो जाए। और बस तुम एक ही जुमला कहा करती थी, मुझे सैयद अहमद शाह से मोहब्बत है, वो चाहे अमीर हो या चाहे गरीब, मैं किसी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। और लोगों को लगता था तुम जज्बाती जुमले बोल रही हो। जब तुम पर आएगा तब तुम्हें एक सेकंड लगाओगी मुझसे दूर जाने में। मगर आज इन सब लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है, जो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते थे कि तुम निभाने वाली नहीं हो। सादी बेगम वैसे ही उन्हें देखे जा रही थी। अहमद शाह ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, चेहरा उनकी तरफ घुमाया और कहने लगे, सादिया, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हो। मैंने ना तुमसे पहले कभी मोहब्बत की थी और ना ही करूँगा। इस वक्त तुम मेरे साथ एक नेमत की तरह हो। एक डूबते हुए के लिए एक किनारा हो, एक मरते हुए के लिए ज़िंदगी हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता सादिया, तुम मेरे लिए क्या हो। अहमद, मुझसे वादा करे आप कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे और ना ही आप हिम्मत हारेंगे। आपको मजबूत बनना होगा, मेरे लिए, बुरहान के लिए। वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोल रही थी। अहमद शाह ने इस बात में सर हिलाया। सादिया बेगम उनके कंधे पर अपना सर रख के सामने की ओर देखती रही। लोग खूबसूरत सा मंजर उनकी आंखों के सामने था। बहुत सारी यादें उनके सामने थी, मगर यादों को मिटने में एक सेकंड लगता है। रात उनके घर पर उतर आई थी। खाना नफीसा अपने घर से बना के लाई थी। जब वो लोग खाने से फारिग हुए तो सादिया बेगम और नफीसा किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। बुरहान सोने के लिए चला गया था और सज्जाद भी बुरहान के साथ उसके कमरे में ही सो गया था। अब्दुल्ला, मुझे बताओ, तुमने कोई नौकरी तलाश की? कुछ देर की खामोशी के बाद अहमद शाह ने सवाल किया। अब्दुल्ला का चेहरा बेतासुर था। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अगर तुम ठान लो कोई काम करने का तो वो करके ही रहते हो। तो अब मुझे बताओ, कौन सी नौकरी है? अब्दुल्ला कुछ देर के लिए खामोश रहे। शायद वो मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रहे थे। कुछ देर की चुप के बाद वो सिर्फ इतना बोले, वो आपके शायाने शान नहीं है। अहमद शाह के चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट आई। अब्दुल्ला, मुझे बताओ। उनकी बात पर अब्दुल्ला बोलना शुरू हुए। मुझे अभी सिर्फ 3 नौकरियों का पता चला है। पहली, अहमद शाह के चेहरे को देखा, फिर ज़मीन पर नज़र गाड़ी और बोलना शुरू हुए। पाकिस्तान की फेमस कंपनियों में से एक कंपनी है जो टैक्सी चलवाती है, यानी टैक्सी का काम है। अहमद शाह ने तस्दीक की। अब्दुल्ला का सर नीचे हो गया। आगे बोलो। दूसरी, पाकिस्तान के टॉप 10 होटल में वो होटल शुमार होती है जहाँ पे वो रुके अल्फाज आगे अदा नहीं हुए। अहमद शाह मतलब समझ चुके थे। वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन कोई ये मुस्कुराहट देखे तो उसे पता चले बिना ज़ख्म के निशान के इंसान ज़ख्मी कैसा होता है। वेटर की जॉब है। अहमद शाह ने गोया सवाल का जवाब दे दिया। ये बाखुदा, मैंने कोशिश की थी, मैंने पूछा था उनसे कि मैनेजर वगैरह की हो, तो वो आगे कुछ बोल ही नहीं सके। अहमद शाह के चेहरे पर एक ज़ख्मी तासुर उभरा था। मुझे इन दोनों में कोई मसला नहीं है, ना मुझे कोई शर्म है। हराम के पैसे से हलाल का पैसा बेहतर और हलाल के पैसे में मेहनत लगती है। लेकिन तीसरी? अहमद शाह सीधे होके बैठ गए। चलो भाई, तीसरी भी बता दो। वो हुनूस सामने देखे जा रहा था। शेफ़ की जॉब है। वो मज़ीद कुछ बोलते हैं। इतने में नफीसा और सादिया बेगम बाहर आती हैं। अलबत्ता आखिरी बात उन लोगों ने भी सुन ली थी। अहमद तो बहुत अच्छे शेफ़ है, सादिया बेगम फ़ख्र से बता रही थी। और यही बात अब्दुल्ला और नफीसा से भी छुपी हुई नहीं थी। अहमद शाह सीधे होके बैठे, चेहरा अब्दुल्ला की तरफ किया। कब से जाना है? उन्होंने बस इतना ही सवाल किया। इतनी जल्दी की बात नहीं है, 3 दिन बाद जाना है। और अगर 3 दिन बाद भी नहीं जाना होता तो अभी मैं नहीं जाने देता आपको। इखराज ही तो पूरे करने हैं। और क्या मतलब, अभी से ही काम करना शुरू कर देंगे क्या? अब्दुल्ला, मैं जल्द से जल्द करना चाहता हूँ ताकि मैं कमाने लगूँ। और वो मज़ीद कुछ बोलते जब नफीसा की गहरी आंखें खुद पर पाकर चुप हो गए। नफीसा को कुछ याद आया था। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें आई थी। नफीसा के वालिद को किसी झूठे केस में जेल में बंद कर दिया गया था। तब वो 7 बरस की थी। उनकी माँ अहमद शाह लोगों के घर खाना पकाने का काम करती थी। उनकी पढ़ाई वगैरह का सब खर्चा अहमद शाह के वालिद ने लिया हुआ था। वो अपनी अम्मी के साथ वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, मगर कभी भी उन्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया गया था। जब ये चीज़ पता चली तो नफीसा की वालदा ने बहुत रोकर अहमद शाह के वालिद से फरियाद की कि वो उनके शौहर को जेल से निकालें, उनको झूठे केस में फंसाया गया है।
नफीसा जब स्कूल से वापस आई तो माँ की ये हालत देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ है अम्मा, आप क्यों रो रही है? वो परेशान थी। उनकी अम्मी बस रोई जा रही थी। उन्हें फ़िलहाल फ़िक्र थी तो अपने शौहर की, क्योंकि इत्तला मिली थी कि उनको जेल में ही कत्ल कर दिया जाएगा। वो बहुत घबराई हुई थी। नफीसा का माथा चूमा और गाड़ी की तरफ जाने लगी। नफीसा बेटा, तुम ख्याल रखना, मैं तुम्हारे बाबा को लेकर बस आती हूँ। वो इतना ही बोली थी और साथ में खड़े अहमद शाह मुझको देखकर उनकी तरफ बढ़ी। अहमद शाह को देखकर उनकी तरफ बढ़ी। वो उनको बिल्कुल बेटियों की तरह मानती थी। बेटा, मैं इन्हें लेकर बहुत जल्दी आ जाऊंगी। मैं अपनी बेटी तुम्हें अमानत देकर जा रही हूँ। तुमसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो, तुम बिल्कुल बहनों की तरह इसका ख्याल रखोगे। अहमद शाह उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलना शुरू हुए। आप जानती हैं आंटी, मैंने हमेशा नफीसा को अपनी छोटी बहन ही समझा है। आप बेफिक्र रहे, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगा। नफीसा रोए जा रही थी। अहमद शाह ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। उस हाथ के लम्स में शफ़क़त थी, मोहब्बत थी, एहतराम था, इज़्ज़त थी, तहफ़्फ़ुज़ था, भरोसा था। क्या नहीं था जो नफीसा ने उस लम्स में महसूस ना किया हो। काफ़ी देर हुई, उनका कुछ अता पता नहीं था। अहमद शाह ने नफीसा को खाने के लिए 2-3 बार पूछा था, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब उनकी बस हो चुकी थी। अहमद शाह प्लेट में खाना निकाल कर आए और नफीसा को अपनी तरफ बुलाया। इधर आए आप। नफीसा बगैर कुछ कहे चुपचाप आकर उनके सामने बैठ गई। खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? अगर नहीं खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, और आप खुद सोचिए, अगर आप बीमार हो गई और आपको इस हाल में आपके घर वालों ने देख लिया तो उनको कितना बुरा लगेगा। नफीसा ने सोचने वाले अंदाज में अपना सर आसमान की तरफ किया। क्या आप उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना चाहती हैं? नफीसा ने बेग वक्त नफ़ी में सर हिलाया। तो चले, शाबाश, जल्दी से खाना खाए। उन्होंने प्लेट और पानी नफीसा के सामने किया, लेकिन नफीसा ने अपने हाथ नहीं बढ़ाए आगे। क्या हुआ है, आप क्यों नहीं खा रही है? अहमद शाह की आवाज़ पर नफीसा ने अपने नन्हे हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किए और अपना सर शर्माने के अंदाज में नीचे कर लिया। उनके हाथ देकर अहमद शाह मुस्कुराने लगे। नफीसा के नन्हे हाथों में मेहंदी से चंद गुलाब बने हुए थे। अहमद शाह ने प्लेट अपने हाथों में उठाई, निवाला बनाया और नफीसा के मुंह के आगे किया। मैं आपको खिलाता हूँ। नफीसा ने चुपचाप खाना ख़त्म किया। उस शख्स से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत सारे थे, मगर वो सबको छोड़ गया। अभी अगर हाल में वापस आए तो नफीसा और अब्दुल्ला अपने घर को चले गए थे। सज्जाद बुरहान के कमरे में सो रहा था तो सादिया बेगम ने उसे जगाने के लिए मना कर दिया। वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए थे। वो कमरे में जाते ही अहमद शाह नमाज में मसरूफ़ हो गए। सब लोगों के पास कोई ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो सारी बातें बताकर अपना दिल हल्का करते हैं, और अहमद शाह के पास भी वो था। वो दिन में जितने परेशान होते थे, वो जो होता वो रात को अल्लाह के सामने सब जिक्र किया करते थे। गोया उनको ऐसा महसूस होता था कि अल्लाह उनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। जब बात मुकम्मल हो जाती तो दिल में ऐसा सुकून होता था कि जैसे कभी परेशानी थी ही नहीं। अहमद शाह की गुफ्तगू सारी गुफ्तगू उनकी नज़र हो गई। वक्त को अगर थोड़ा पीछे ले जाए तो वो नन्ही सी बच्ची जो बाहर बैठी इंतज़ार कर रही थी, किसका इंतज़ार कर रही थी बताने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया उस बच्ची को देखकर बाहर आई। सोनिया उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी। नफीसा, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया? वो उसके साथ बैठते हुए पूछ रही थी। नफीसा ने नफ़ी में सर हिलाया। कल फिर टीचर पूछेंगी तो तुम क्या कहोगी उनको? वो वाकई में फ़िक्रमंद थी। अम्मी और बाबा अभी तक नहीं आए, वो आएंगे तो मैं कर लूँगी। आखिर सोनिया भी थी तो बच्ची ही ना। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्यों नहीं आए। पहले चलो नफीसा, काम कर लो, वरना फिर आंटी देखेंगी तो वो भी फिर नाराज़ होंगी तुमने होमवर्क नहीं किया। वो मोहब्बत से कह रही थी। नफीसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ ले जाने लगी। दफतन पीछे किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, याकूब शाह अंदर की तरफ आ रहे थे। उनकी नज़र जब नफीसा पर पड़ी तो उन्होंने शफ़क़त से उनके सर पर हाथ फेरा। कबीर शाह, अहमद शाह सब बाहर आ चुके थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे खौफ खाया जाए। नफीसा मोहब्बत से उनके करीब आई, मगर उसका दिल जैसे बैठा जा रहा था। बड़े पापा, अम्मी और बाबा क्यों नहीं आए आपके साथ? वो पूछ रही थी। आवाज़ में एक दर्द था। याकूब शाह कुछ नहीं बोल सके। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। नफीसा बेटा, तुम्हारे बाबा को जब हम लोग वापस लेके आ रहे थे तो नफीसा और तुम्हारे बाबा जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी के ब्रेक फेल थे। मैं पुलिस स्टेशन में ही था, वहाँ के और मामला ठीक कर रहा था। जब मुझे खबर मिली कि गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और नफीसा को लगा गोया किसी ने उसके सर पर पहाड़ तोड़ दिया हो। वो वहीं सुन खड़ी रही। उसका जिस्म हरकत करने से मना कर रहा था। सोनिया की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हुए।
ان لوگوں نے ایک عرصہ گزارا تھا ان کے ساتھ، وہ بالکل فیملی کی طرح بن گئے تھے۔ احمد شاہ آگے بڑھے۔ نفیسہ کا جسم پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ احمد شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بے اختیار نفیسہ کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنا شروع ہوئے۔ وہ احمد شاہ کے گلے لگ کے لپٹ کے رونے لگی۔ احمد بھائی، میں نے کہا تھا وہ آئیں گی، وہ تو وعدے نبھانے والی تھی، پھر انہوں نے کیوں نہیں نبھایا وعدہ؟ وہ کیوں مجھ سے جھوٹ بول کے گئی؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ ہاں، وہ چھوٹی بچی روئے جا رہی تھی۔ دفتن کبیر شاہ بھی آگے بڑھے، نفیسہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم ہیں تمہارے ساتھ نفیسہ، ہم ہیں۔ نفیسہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یا اللہ، کس کی نظر لگ گئی؟ کبیر بھائی ایسے نہیں تھے، لیکن وہ ایسے کیوں بن گئے؟ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ سب نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، بالکل اپنی فیملی کی طرح ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ احمد شاہ، کبیر، سونیا، سب انہیں بہن سے بڑھ کر سمجھتے تھے، اور جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو انہوں نے سب فیصلہ احمد شاہ پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شخص میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ احمد شاہ نے نفیسہ کے لیے عبداللہ کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ نفیسہ کو بھی ایماندار انسان ہی چاہیے تھا، اسے دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب انہوں نے عبداللہ کی بات نفیسہ کے سامنے کی تو نفیسہ نے آپ جو چاہیں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا اتنا کہہ کر بات ختم کی، اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ وہ آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جس انسان نے انہیں یہ خوشیاں دی تھی وہ شخص خوش نہیں تھا، اور یہی بات نفیسہ کو کھا رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن ان کے گھر پر اتری تھی، ہر طرف پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے گھروں سے سفر کے لیے نکل رہے تھے۔ سعدیہ بیگم ایک خوشگوار صبح کے ساتھ اٹھی تھی، پتہ نہیں کیوں مگر ان کو سکون مل رہا تھا۔ جن کے دلوں میں اللہ سکون ڈال دے انہیں بے سکون کون کر سکتا ہے؟ احمد شاہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ سعدیہ بیگم کا صبح جلدی اٹھنے کا معمول تھا، جو اب بھی برقرار تھا۔ سجاد صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ برہان بیٹا، کل ہم سجاد کے اسکول جا کے تمہاری ایڈمیشن کروائیں گے، وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ تو کیا ہم اب یہیں رہیں گے؟ وہ معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ کیوں، کیا یہاں نہیں رہ سکتے؟ یہاں تمہارا دوست سجاد ہے، تمہارے پاس یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے۔ تم ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے نا تمہارے دوست اتنے دور کیوں رہتے ہیں، تو اب دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا قریب کر دیا ہے اپنے دوستوں سے۔ برہان کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ سجاد کندھوں پر بیگ لیے ان کے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اللہ حافظ بڑی امی، وہ سعدیہ بیگم کو خدا حافظ کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑے برہان پر نظر پڑی تو ان کے قریب آ کے اسے گلے لگایا۔ میرے بھائی، امی کہہ رہی ہے کل سے تم بھی میرے ساتھ میرے اسکول چلو گے، بہت مزہ آئے گا، دونوں بھائی ساتھ پڑھیں گے، وہ جوش سے بتا رہا تھا۔ برہان نے ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اتنی خوش کیوں ہو رہے ہو۔ چلو خیال رکھنا اپنا، میں بس شام تک آ جاؤں گا، وہ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ پھر 2 قدم آگے بڑھ کر پیچھے سے برہان کو ہاتھ ہلا کر بائے کہہ کر پھر آگے بڑھتا، پھر چند قدم آگے بڑھ کے پھر بائے کہتا۔ اب کی بار برہان کو غصہ آیا تھا۔ اب دفعہ بھی ہو جا، وہ غصے سے بولا تھا۔ غلط بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ جب سعدیہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، امی دیکھیں نا دماغ خراب کر رہا ہے، جس کا دماغ پہلے سے خراب ہو اس کو بھلا کیسے خراب کیا جاتا ہے؟ برہان کا غصہ اب آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہہ کے سجاد کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سجاد ایک گولی کی رفتار سے باہر بھاگا تھا۔ نفیسہ سعدیہ بیگم کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دفتن پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، وہ احمد شاہ تھے۔ احمد شاہ چہرے سے بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، گویا بہت زیادہ چلی ہوں۔ کیا ہوا ہے احمد، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سعدیہ بیگم فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس کافی تھک گیا ہوں، چائے بنا دو۔ سعدیہ بیگم نے اسباب میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اور بتائیں نفیسہ، سجاد مجھ سے شکایت کر رہا تھا۔ اب کہ نفیسہ چوکی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی، اتنا پیارا بیٹا ہے تمہارا، تم تو اسے بیٹا مانتی ہی نہیں ہو۔ بیچارہ افسوس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اگر میرے بس میں ہوتا والدین چننا تو میں کبھی بھی ان دونوں کو نہ چنتا، اور نفیسہ کے چہرے پر غصے کے اثرات آ رہے تھے۔ البتہ احمد شاہ مسکرائے تھے۔ کچن سے سعدیہ بیگم نے بھی باتیں سن لی تھی اور وہ بھی وہاں مسکرا رہی تھی۔ ارے بھائی، اس کی کوئی عادت ہم سے نہیں ملتی، ایسا نہیں کہ میں اسے بیٹا نہیں مانتی، لیکن مجھے اسے تنگ کرنا اچھا لگتا ہے۔ گھر میں پورا دن بور ہو جاتی ہوں، عبداللہ بھی دیر سے واپس آتے ہیں، اور کنجوس تو وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ٹی وی لگوائی جب کیبل کے پیسے کا بل ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تو 2 مہینے سے کیبل ہی نہیں لگوایا۔
احمد شاہ دلچسپی سے باتیں سن رہے تھے۔ تو اب میرے پاس کیا بچا، یہی جسے تنگ کر کے میں اپنی بوریت دور کرتی ہوں، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ احمد شاہ کا بے اختیار کہا بلند ہوا، آپ نہیں بدلیں گی۔ چائے کے 3 کپ سعدیہ بیگم ٹرے میں لے کے آ رہی تھی، ایک کپ احمد شاہ کے ہاتھوں کی زینت بنا تو دوسرا نفیسہ کے۔ سعدیہ بیگم نے اپنا کپ ٹرے میں ہی رکھا تھا، وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں پرانی باتیں کرتے گئے، پرانی یادیں تازہ ہوتی تھی۔ یہ بات تب کی ہے جب نفیسہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ ان کی دائیں جانب احمد شاہ بیٹھے تھے اور بائیں جانب کبیر شاہ۔ کبیر کے ہی تھوڑا قریب سونیا بیٹھی تھی اور احمد شاہ کے قریب سعدیہ بیگم۔ بات چل رہی تھی جوتوں کی، ہاں جوتوں کی۔ دلہے کے جوتے چوری ہو چکے تھے۔ بیچارے عبداللہ دنیا بھر کی معصومیت اپنے چہرے میں لا کر سب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کون دلہن کی طرف ہے اور کون ان کی طرف، کیونکہ نفیسہ کے پاس بھی گھر والوں کے نام پر وہ 4 افراد تھے اور ان کی طرف بھی وہی 4 تھے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کون ان کی طرف ہے اور کون ان کے خلاف۔ وہ باری باری سب کا چہرہ دیکھتے، رخصتی کا وقت ہونے والا تھا۔ دلہا اسٹیج پہ کھڑا ہو کر سب کو معصومیت سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کے جوتے لا دو۔ نفیسہ آرام سے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے برابر میں وہ 4 لوگ۔ احمد بھائی میرے جوتے کہاں ہیں، خدا کے لیے بتا دے، اب کی باروں منت کر رہے تھے۔ احمد شاہ نے اپنا سر سوچنے کے انداز میں آسمان کی طرف کیا، پھر نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہے ہو مجھے نہیں پتا۔ پھر ان کی وہی منت والی نظر سعدیہ بیگم پر پڑی۔ سعدیہ بیگم بھی تو احمد شاہ کی بیوی تھی نا، انہوں نے بھی انہی کے انداز میں سر آسمان کی طرف کیا اور نفی میں سر ہلایا۔ پھر ان کی نظر نفیسہ سے ہوتی ہوئی کبیر شاہ پر گئی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے سونیا کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کو یہ چیز بتا دی گئی تھی، پتہ تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہوگی، لیکن سونیا کو یہ بات بری لگی تھی۔ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، سب سے پوچھا لیکن مجھ سے نہیں پوچھا۔ وہ اب کی ایک سانس میں بول رہی تھی، ارے جب سب بتا رہے تھے تو میں نے نہیں سب سے پوچھا، مجھ سے نہیں پوچھا۔ اگر مجھ سے پوچھ لیتے تو میں بتا دیتی کہ جوتے ٹیبل کے نیچے ہیں۔ ان 4 کی گردن ایک ساتھ مڑی تھی، وہ کھا جانے والی نظر سے سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ سونیا اسی وقت معصوم بن گئی، میرا کیا قصور، سب سے پوچھا مجھ سے نہیں پوچھا تو مجھے برا لگا اور شاید میں کچھ زیادہ ہی ہاں زیادہ ہی سب کچھ بتا دیا تم نے، کبیر شاہ بول رہے تھے۔ ہاں تو صحیح ہے، بیچارہ دیکھو کتنا معصوم لگ رہا ہے، کہیں سے بھی دولہا لگ رہا ہے کیا؟ دولہے خوش ہوتے ہیں اور یہ بیچارہ ننگے پاؤ دولہا تو کہیں سے نہیں لگ رہا۔ تو مجھے رحم آ گیا اور اس لیے میں نے بتا دیا۔ وہ غلطی نہ مانتے ہوئے شاہ نے اچکا کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ احمد شاہ نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا، قرآن پاک کے سائے میں نفیسہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ وہ پاکستان میں تھے کیونکہ نفیسہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی پاکستان میں ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا میری بہن، کبیر شاہ کی بھی آواز آئی تھی۔ سونیا بھی بہت روئی تھی، ان کی سگی بہن نہ سہی مگر بہنوں سے بڑھ کر سمجھا تو تھا نا۔ اس وقت نفیسہ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا تھا۔ اب اگر حال میں واپس آئے تو وہ لوگ بیٹھے پرانی باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پتھر اٹھا کر دروازے پر دے مارا ہو، لیکن کون، کس نے کیا یہ؟ دروازہ زور سے پیٹا جا رہا تھا، بلکہ پیٹا تو کیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پتھر مار رہا تھا۔ ہر ایک ارے خدا کی پناہ، کدھر ہو سب لوگ؟ نفیسہ بحری تو نہیں ہو گئی ہو، کھولو دروازہ، وہ زور زور سے چلائے جا رہی تھی۔ آ گیا طوفان، پیچھے سے گھبرا کر نیند سے اٹھتے ہوئے سجاد کی آواز آئی، غلط بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ عبداللہ سجاد کو منع کر رہے تھے، برہان بھی اٹھ چکا تھا۔ ارے خالہ آ رہی ہوں، صبر کر جائے۔ خالہ آپ ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے، کیا ہوا ہے؟ کتنا زور سے آپ دروازہ بجا رہی تھی، بچے گھبرا کر اٹھ گئے۔ ارے کون سا بچہ گھبرا کر اٹھ گیا؟ اب تو اپنے اس نامعلوم بچے کی بات کر رہی ہو، تم مجھ سے نہ کرنا۔ اور پیچھے سجاد کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ بتاتی ہوں، پہلے سامنے سے آئے، میری تو حالت ہی۔ ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سامنے بہت سارے افراد کو پایا اور گردن موڑ کے پیچھے نفیسہ کی طرف دیکھا۔ سرگوشی جتنی آواز میں پوچھنے لگی، مہمان آئے ہوئے ہیں کیا؟ سب کو گھبرایا ہوا پا کر سجاد ننھی سی آواز میں بولا، یہ روز کا ہی ہے، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ احمد شاہ، سعدیہ بیگم اور برہان جو دم سادے ان کو دیکھ رہے تھے۔ سجاد کی آواز آتے ہی وہ آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔
خالہ یہ لوگ مہمان نہیں ہے، یہ لوگ اب یہیں رہیں گے۔ وہ انہیں بتا رہی تھی جب خالہ کے اوپر اچانک سے بجلی کڑکی۔ میں نے یہ چہرے کہیں تو دیکھے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ سر پہ رکھتے ہوئے سوچنے لگی، لیکن کہاں دیکھا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا۔ خالہ یہ میرے بھائی ہے، یہ بھابھی اور یہ بھتیجا۔ وہ تعارف کروا رہی تھی۔ احمد شاہ، سعدیہ بیگم، برہان، سب نے سلام کیا۔ خالہ بھی آگے بڑھ کر احمد شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو بیٹا، لو جی یہ تو گئے۔ سجاد نے افسوس ظاہر کیا۔ سعدیہ بیگم سے بھی گلے ملی اور برہان کا بھی ماتھا چوما۔ چلو یہ سب تو اب اس جادوگرنی کے جادو میں آ گئے، اب سب لوگ رہیں جادو میں، میں تو چلا سونے۔ وہ ایک نظر افسوس بھری سب پہ ڈال کے سونے چلا گیا۔ برہان بھی وہاں پہ کچھ دیر کھڑا ہوا، پھر وہ بھی سونے چلا گیا۔ یہ فاطمہ خالہ ہے، یہی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ عبداللہ جب تعارف کروا چکا تو فاطمہ خالہ بولنا شروع ہوئی۔ وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم مصروف ہو، ورنہ میں نہیں۔ ارے نہیں خالہ، بولے کیا کام ہے، میں ہوں نفیسہ۔ کیا کام ہے، میں ہوں، نفیسہ نے محبت سے جواب دیا۔ نفیسہ کل مجھے دعوت پہ جانا ہے، بس ابھی بازار سے گھوم کر ان کے ساتھ آئی ہوں۔ اللہ معاف کرے، مہنگائی تو آسمان چھو رہی ہے، کچھ پسند ہی نہیں آیا۔ پھر آواز کم کر کے بولنے لگی، پسند تو آیا مگر میرے شوہر ٹھہرے کنجوس آدمی، کیا کروں، سادہ کپڑے لے کر آئی ہوں، کچھ لیس وغیرہ ابھی درزی بھی نہیں سی کے دے گا، ایک رات میں تو کوئی بھی کپڑے نہیں بنا کے دیتا، تمہیں تو آتا ہے نا، تم کچھ کر دو۔ جی خالہ میں کر دیتی ہوں، مجھے دکھائے۔ خالہ نے ساری چیزیں نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ سعدیہ بیگم بھی ان چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی، البتہ عبداللہ اور احمد شاہ بالکل چپ تھے۔ خالہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تو بالکل سادہ کپڑا ہے، میں اس پر سادہ بنا سکتی ہوں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ڈیزائن بھی چاہیے تو۔ وہ آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ خالہ کے چہرے پر ایک مایوسی پھیل گئی، البتہ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں چمک اتری۔ نہیں نفیسہ بھابھی، اگر ہم اس لیس کو پھولوں کی طرح بنا کر اس کے گلے کی طرف لگائیں اور اس کو کلیوں کی طرح فراک پر بنا دیں تو بہت اچھا لگے گا۔ گویا وہ حل بتا رہی تھی۔ اچانک سے خالہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن بھابھی مجھے وہ بنانا، میں بنا دوں گی، مجھے مشین دے دو، میں دے دوں گی۔ انہوں نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ سعدیہ فیشن ڈیزائنر ہے، اس کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں۔ اب کی بار احمد شاہ کی فقریہ آواز آئی تھی۔ خالہ دعائیں دے کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چلو پھر بیٹا سعدیہ، میں آ جاؤں گی صبح لینے کے لیے، ابھی جا کر کچھ کام کرنے ہیں، چلتی ہوں۔ وہ جس طوفان کے ساتھ آئی تھی اتنے ہی سناٹے کے ساتھ واپس چلی گئی۔ بھابھی میں آپ کو مشین لا دیتی ہوں، عبداللہ آپ میری مدد کر دے۔ چند ہی لمحوں میں مشین سعدیہ بیگم کے سامنے تھی۔ چلو نفیسہ تم سو جاؤ، کیونکہ صبح بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، کیونکہ برہان کی بھی کل ہی ہم ایڈمیشن کروائیں گے۔ نفیسہ اسباب میں سر ہلا کر خدا حافظ کہہ کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ عبداللہ بھی اجازت لے کر سونے کے لیے چلے گئے۔ احمد آپ بھی سو جائے، کافی تھک گئے ہوں گے آپ، وہ فکر مندی میں کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی، پھر احمد شاہ بولنا شروع ہوئے۔ میں تمہیں ساری زندگی دیکھ سکتا ہوں، تمہیں دیکھنے میں تھکاوٹ نہیں، سکون ملتا ہے۔ وہ اتنی محبت سے کہہ رہے تھے کہ سعدیہ بیگم ان کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ تم شرماتی بھی ہو؟ وہ شرارتی انداز میں کہہ رہے تھے۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں، مجھے شرم نہیں آ سکتی؟ نہیں، مجھے لگا تھا کہ تم صرف بہادر ہو، مجھے یہ نہیں پتا تھا تم شرمیلی بھی ہو۔ احمد شاہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بول رہے تھے۔ احمد آپ بھی نا، میں بھی کیا جائے، مجھے تنگ نہ کرے، اور ویسے بھی اس وقت آپ اللہ سے گفتگو فرماتے ہیں تو جا کر اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ احمد شاہ کچھ دیر ان کو دیکھتے رہے، پھر اٹھ کے آگے کی طرف چلنے لگے۔ ویسے آج میں اللہ سے شکایت لگاؤں گا تمہاری کہ تم میری قدر نہیں کرتی۔ احمد خبردار، آپ نے ایسا کیا تو، اگر کیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ احمد شاہ اچانک پورا رک کر سعدیہ بیگم کی طرف رخ کیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، سعدیہ بیگم کو کھونے کا خوف۔ احمد میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، اور میں مذاق کر رہی تھی، آخر آپ کی سعدیہ آپ سے ناراض ہو سکتی ہے کیا؟ احمد شاہ کو گویا سانس بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سعدیہ بیگم کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ رات یوں ہی کٹتی گئی۔ فجر کا وقت اپنے ساتھ صبح کی برکتیں لانے والا تھا۔ اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے بستروں کو ترک کر کے ان کو راضی کرنے کے لیے اٹھے تھے، تو کچھ بندے غفلت کی نیند سو رہے تھے۔
سعدیہ بیگم اپنا کام ختم کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا نماز بچھائے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کی پوری رات اللہ پاک سے گفتگو میں گزر گئی اور اسی جا نماز پر فجر کی نماز ادا ہو رہی تھی۔ نفیسہ اور عبداللہ بھی اپنی آخرت سنوارنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، جب اللہ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو نہ ان کو نیند کا ہوش رہتا ہے نہ کھانے کا، دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ جب چیز انہیں حاصل ہو جائے تو شکر کے لیے بھی ان کا سر سجدے میں نہیں گرتا۔ صبح کی پہلی کرن اس گھر پہ اتری تھی، سب لوگ پہلے ہی جاگ چکے تھے۔ آج ناشتہ سعدیہ بیگم نے تیار کیا تھا۔ احمد شاہ دکان سے ناشتے کا سامان لائے تھے۔ سعدیہ بیگم نے پہلے ہی نفیسہ اور عبداللہ کو اپنے گھر بلا لیا تھا تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ سجاد اسکول جانے کو تیار ہو گیا تھا، آج برہان کے ایڈمیشن کی بھی بات کرنی تھی وہاں پہ، تو سعدیہ بیگم بھی نفیسہ کے ساتھ اسکول جانے کو تیار تھی۔ وہ ناشتہ کرنے ہی لگے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور خالہ اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئی۔ یہ طوفان صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہے؟ سجاد نے دل میں ایک ہی سوال کیا تھا۔ سعدیہ بیگم آگے بڑھ کے ان کے گلے ملی اور انہیں ناشتے کی دعوت دی۔ انہوں نے معذرت کر لی کیونکہ انہیں دیر ہو رہی تھی اور وہ سعدیہ بیگم سے کپڑوں کا پوچھنے لگی۔ جی خالہ تیار ہے، آپ بیٹھے، میں لے آتی ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور بتاؤ احمد بیٹا کیسے ہو تم؟ الحمدللہ خالہ، آپ کیسی ہے؟ یہ لوگ کیا پہلے مل چکے ہیں ایک دوسرے سے؟ سجاد نے سرگوشی جتنی آواز کر کے نفیسہ سے پوچھا۔ کل پہلی بار تو ملے تھے۔ سجاد اپنے ہاتھ ناک سے چھوتے کان تک لے کے گیا۔ نہ جانے نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، حد ہو گئی، بات تو ایسے کر رہی ہے جسے سالوں سے ملتی ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن سجاد جب بھی انہیں دیکھتا تھا تو اسے اندر ہی آگ لگ جاتی تھی۔ یہ دیکھے خالہ، سعدیہ بیگم ان کو کپڑے دکھانے لگی۔ کچھ دیر فاطمہ خالہ کپڑوں کو دیکھتی رہی اور بالکل چپ تھی۔ انہوں نے ایک مایوس نظر احمد شاہ پر ڈالی اور پھر آہستہ سے بولنے لگی، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ مجھے بتا سکتی ہے، میں آپ کو نیا لے کے دے دیتی ہوں، کیونکہ میری وجہ سے آپ کا کپڑا خراب۔ وہ آگے کچھ بولتی اتنے میں خالہ بول پڑی، ماشاءاللہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں تمہارے سادے سے کپڑے کو تم نے کتنا حسین بنا دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، بہت خوبصورت ہے۔ اور ان کی آواز پر سعدیہ بیگم کی سانس واپس آئی تھی۔ سعدیہ بیگم کو لگ رہا تھا شاید انہوں نے ان کا جوڑا خراب کر دیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چلو بیٹا مجھے سلائی بتا دو، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ وہ کچھ پیسے سعدیہ بیگم کی طرف بڑھانے لگی۔ ارے آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہے، میں نے اپنی خوشی سے کیا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ وہ انہیں منع کر رہی تھی۔ ارے بیٹی تم نے پوری رات جاگ کر محنت کی ہے اور میں کسی کی محنت کی کمائی نہیں کھاتی، میں بھی خوشی سے دے رہی ہوں، رکھ لو، تمہاری حق کی کمائی ہے۔ اور جیسے ہی سجاد کے کانوں میں خالہ کے یہ الفاظ گزرے، بے اختیار اس کے ہاتھ سے بریڈ پلیٹ پر گر گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ برہان اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے میرے بھائی، اپنی امی کو کہو کہ رکھ لے، کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اس کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں، رکھ لو، اتنا اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ وہ برہان کو سمجھا رہا تھا۔ برہان نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کر کے دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ سعدیہ بیگم احمد شاہ کی طرف دیکھنے لگی جو انہیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے، گویا وہ نظروں سے ان سے اجازت لینا چاہتی تھی۔ احمد شاہ نے اپنی پلکیں جھپکائی اور دوبارہ ان کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی سعدیہ بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور انہوں نے شکریہ کہتے ہوئے پیسے رکھ لیے۔ آج خالہ کو بہت جلدی تھی، اس لیے وہ وہاں نہیں رکی بلکہ چلی گئی۔ سجاد اسکول جانے کو تیار تھا۔ سعدیہ بیگم نے برہان کو بھی تیار ہونے کا پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، گاڑی عبداللہ چلا رہے تھے، ان کے برابر والی سیٹ پر احمد شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے نفیسہ اور سعدیہ بیگم اور برہان اور سجاد کو بٹھائی ہوئی تھی۔ وہ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، وہ چند منٹوں میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ اسکول اتنا بڑا نہیں تھا، مگر اس اسکول کی صاف صفائی اور رولز وغیرہ دیکھ کر ایسا ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا سا اسکول تھا۔ سجاد اپنی کلاس میں چلا گیا تھا اور وہ چاروں برہان کو ساتھ لیے پرنسپل کے آفس میں چلے گئے، جہاں شاہد نعمان پرنسپل کی جگہ پر براجمان تھے۔ السلام علیکم، عبداللہ سلام کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان سے حال چال پوچھنے کے بعد ان تین پر نظر بڑھا رہے تھے۔ نفیسہ نے بھی سلام کیا تھا۔ احمد شاہ، سعدیہ بیگم بھی سلام کر کے ان کے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ خیریت ہے آپ لوگ یہاں؟ آج تو سجاد نے کچھ نہیں کیا۔ شاہد ان کی آنے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ارے نہیں شاہد سر، شکر کرے کہ اس نکمے کی وجہ سے آج نہیں آیا، ورنہ تو ہر بار اس کے لیے ہی آتے ہیں، روز کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا ہے، مگر اللہ نے آج اسے ہدایت دی کہ آج اس نے کوئی طوفان نہیں کھڑا کیا۔
नफीसा तफसील से जवाब देकर खामोश हो गई थी। दरअसल हम अपने बेटे की एडमिशन यहाँ करवाने आए थे। अब की बार अहमद शाह की आवाज़ आई थी। सर शाहिद ने पहले अहमद शाह को देखा, फिर उनकी कुर्सी के बराबर खड़े उस 13 साला बच्चे को देखा जो अपनी पलकें झुकाए खड़ा था। वो अपनी ऐनक नाक तक लाकर आंखें छोटी करके उसे देख रहे थे। ये बेटा है मेरा, सैयद बुरहान अहमद शाह। हम एडमिशन करवाने के लिए आए हैं। शाहिद सर ने उनकी बात सुनने के बाद अपना दराज खोला और वहाँ से कुछ कागजात निकाले। इधर मेरी तरफ आओ। अब की बार वो बुरहान से मुखातिब थे। बुरहान चंद कदम आगे को हुआ। नाम क्या है आपका? सैयद अब्दुल्ला बोलने ही लगे थे कि सर शाहिद ने उन्हें खामोश करवाया। नहीं अब्दुल्ला, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, उनको जवाब देने दो। वो अपनी बात मुकम्मल करके फिर बुरहान की तरफ मुतवज्जा हुए। बोलो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अपना मुकम्मल तारुफ करवाओ। 2 मिनट उस कमरे में खामोशी थी। फिर एक आवाज़ आई जो उन सब के कानों में बराबर सुनाई दी जा सकती थी। मेरा नाम सैयद बुरहान अहमद शाह है। मैं सैयद अहमद याकूब शाह का बेटा हूँ और मेरी अम्मी का नाम सैयद अहमद याकूब शाह है। सैयदा सादिया अहमद याकूब शाह है। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बता रहा था। इस 13 साल के बच्चे की आंखों में कुछ था जो सर शाहिद ने देख लिया था। वो हर लफ्ज़ भी जोर दे के कह रहा था। उसके अंदर कुछ अलग बात थी जिसने एक पल में ही उन्हें मुतासिर कर लिया। कहने को तो सिर्फ चंद जुमले ही थे, मगर जिस अंदाज से वो कह गए थे वो किसी मामूली इंसान के नहीं लग रहे थे। वो एक बच्चा था, मगर उसका जहन बड़ों से भी बड़ा था। सर शाहिद ने बगैर कुछ कहे कुछ पेपर अहमद शाह के आगे किए रखे और उन्हें फिल करने को कहा। वो एडमिशन पेपर्स थे, यानी सर शाहिद ने बगैर कोई टेस्ट लिए बुरहान को एडमिशन दे दिया था। वो इस बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। वहाँ पर बैठी वो चारों लोग हैरान थे। नफीसा को याद है जब सज्जाद के एडमिशन करवाने यहाँ आए थे तो सर शाहिद ने 2 घंटे सज्जाद से बात करने के बाद उसे एडमिशन दी थी, वो भी उनके और अब्दुल्ला की मिन्नत करने पर। उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर सर शाहिद ने ऐसा किया है तो ज़रूर इस बच्चे के पीछे इस बात के पीछे कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर बुरहान में काबिलियत ना होती तो वो कभी उसे एडमिशन ना देते। बेटा, ब्रेक टाइम हो गई है, तुम जाओ बच्चों से मिल लो। कल से तुम्हें भी स्कूल आना है। वो बुरहान को बाहर जाने का कह रहे थे। बुरहान अहमद शाह और सादिया बेगम से इजाज़त लेते हुए बाहर की तरफ चला गया। अहमद शाह के सामने रखी हुई फाइल सर शाहिद ने उन्हें थमाई और उन्हें फिल करने का कहकर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जा हुए। हाय अल्लाह, मुझे ये खबर मत सुनाना कि तुम्हें शाहिद सर ने एडमिशन नहीं दी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सज्जाद बुरहान को पेड़ के नीचे बैठा देख कर पूछने लगा। हाय, कह दो ये झूठ है। मैंने क्या ख्वाब देखे थे कि तुम्हारे नाम पे ऐश करूंगा। सारे ख्वाब सर शाहिद ने 2 मिनट में चकनाचूर कर दिए। वो अब माथे पर हाथ रखे बुरहान के बराबर घास पर बैठ गया था। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इतने गुस्से वाले हैं ना। तुम्हें पता है मेरे साथ कल मुझे भी स्कूल आना है, मुझे एडमिशन मिल गई। वो अभी वो कुछ आगे बोलता कि बुरहान ने उससे बात मुकम्मल बता दी। सज्जाद बेचारा सुन रह गया। एक नज़र अपने हाथ पे बंधी घड़ी को देखा और दूसरी नज़र बुरहान को। भाई, तुम इंसान हो या मशीन? तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हें एडमिशन भी मिल गई। मुझे तो घंटों बिठाया, उसके बाद भी नहीं दे रहे थे। वो तो अम्मी अब्बू ने मिन्नत की इसलिए दे दी, और तुमने इतना जल्दी कर भी लिया। असली बम तो उसके ऊपर तब फटा था जब उसे पता चला कि सर शाहिद ने उसको बगैर टेस्ट के एडमिशन दे दी। या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो आसमान की तरफ देखकर चेहरे पे ज़माने भर की मासूमियत लाकर बोल रहा था। सर शाहिद मेरे साथ तो ऐसा सलूक करते हैं जैसे मैं कोई उनकी बेटी को भगा के लेके गया हूँ। हद होती है। मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे ज़बरदस्ती का दामाद हूँ मैं उनका, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती, ना घर में इज्जत ना स्कूल में। तुम जानते हो? वो बुरहान का चेहरा अपने हाथों में पकड़े सामने बैठे एक 14 साल लड़का लड़की को देखकर बोलने लगा। ये देखो, पढ़ने की उम्र में आशिकियाँ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को। कह रहे हैं बड़े होके शादी भी करेंगे हम। मैंने भी कह दिया, पहले बड़े तो हो जाओ फिर कर लेना। अभी से ही वादे कर रहे हैं एक दूसरे से। दो चा वो चा दो चाटे दो चाटे लगेंगे ना अम्मी के हाथ की, उनको सारे आशिकी के जिन उतरेंगे इनके ऊपर से। मगर देखो, जान चाटे मुझे पड़ते हैं, जो मासूम सा बच्चा जिसने आज तक किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। वो अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था। बुरहान ने घूर कर उसे देखा। अच्छा ठीक है मेरे भाई, मैं देखता हूँ, मगर मुझे तो कोई नहीं देखता ना।
کیا کروں میں، کہاں جاؤں، دل تو کرتا ہے دنیا چھوڑ کے چلا جاؤ، پھر اگلے لمحے ہی خیال آتا ہے ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، سارا دیکھ لوں پھر چلا جاؤں گا، آخر جانا تو ہے سب نے ایک دن۔ وہ بے حد افسوس سے کہہ رہا تھا۔ اچھا لنچ کرو گے؟ برہان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا شرماؤ مت، اسے اپنا ہی اسکول سمجھو، لاتا ہوں میں، ساتھ کرتے ہیں۔ تم تو ایسے شرما رہے ہو جیسے اپنے سسرال آئے ہوئے ہو، بیٹھو بیٹھو لاتا ہوں میں۔ وہ اٹھ کر کینٹین کی طرف جانے لگا اور برہان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی باتیں سن کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور غلطی سے کسی نے اس کی باتیں، اس کی دکھ کی داستان سن لی تو اسے 80 سال کا بوڑھا بتا دیں گے۔ تھا بچہ مگر دکھ اس کے بہت بڑے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آگے میں آپ کے لیے نیو بہت سارے ناولز لا رہی ہوں، بہت اچھے ناول، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو بس بنے رہیں میرے ساتھ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔